الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی خالق کائنات جل وعلا کا احسان اور کرم کہ آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ شفا کی 169 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، خواہ وہ یہود و نصارہ ہیں یا مشرکین مکہ ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کیا اتبعوا ما انزل اللہ، اس چیز کی اتباع کرو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یعنی احکامات الہیہ کو مانو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رب کائنات نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس قرآن کریم کی اتباع کرو، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ قالو، وہ جواباً کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، ہم اس راہ کی اتباع کریں گے۔ تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اولو کان آباؤہم، اور اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا، وہ نرے جاہل تھے، کسی شے کی عقل نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون، نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے بلکہ گمراہ تھے۔ رب کائنات جل وعلا سے آیا مبارکہ میں مشرکین مکہ کا بھی اور یہود و نصارہ کا بھی سب ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ یوں سمجھیے مشرکین مکہ کی بھی یہی حالت ہے کہ جب میرے اور آپ کے آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اعلان توحید فرمایا، رب کائنات جل وعلا کی توحید کا اعلان کیا اور اپنی رسالت کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو کافروں نے یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ جس راہ پر ہمارے باپ دادا چلتے تھے، یعنی بتوں کی پرستش، ہم وہی راہ اختیار کریں گے۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ جی ہمارے باپ دادا جو بنو اسماعیل سے نہیں بنو اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، ہم صرف ان کو مانیں گے، باقیوں کو نہیں مانیں گے۔ یہ نیری جہالت تھی، بدبختی تھی۔ ان کے باپ دادا تو جاہل تھے، ان کے باپ دادا تو گمراہ تھے، تو کیا گمراہ باپ دادا کی اتباع کی جائے گی، پیروی کی جائے گی؟ ہاں، البتہ وہ ہدایت پر ہوتے، جس طرح الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ابو الانبیاء آپ کا لقب ہے، کہ نبیوں کے باپ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو بڑی لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام عطا فرمائے، ان کی نسل پاک سے میرے کریم آقا تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل سے چھوٹے حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی نسل سے حضرت سیدنا ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، اور ان کی نسل سے سارے بنی اسرائیل نبی پیدا ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم کے بعد خواہ وہ میرے کریم آقا جو بنو اسماعیل سے پیدا ہوئے، یا وہ سارے بنی اسرائیل کے نبی جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے پیدا ہوئے، سارے کے سارے ملت ابراہیمی کے پیرو تھے۔ یعنی اگر باپ دادا صراط مستقیم پہ ہے تو ان کی پیروی کی جائے گی۔ میرے کریم آقا سلیربی باوجود ہے کہ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اس کے باوجود ملت ابراہیمی کی پیروکار تھے۔ ابراہیم آپ کے جد امجد ہیں، تو آپ کی تو اتباع کی جائے گی، آپ کی پیروی کی جائے گی۔ سارے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کی اتباع کی۔ ہم ایمان والے بھی حضرت میرے کریم آقا رسول بنی اسماعیل سے ہیں، لیکن اتباع حضرت ابراہیم کی کر رہے ہیں، ملت ابراہیم کے پیرو ہیں۔ اگر باپ دادا صراط مستقیم پر ہے، پھر ان کے نقش قدم پہ چلنا عین ایمان ہے۔ جس طرح ہمیں بھی حکم ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلو، اہل بیت اطہار کے نقش قدم پہ چلو، تو ان کے نقش قدم پہ چلنا اگر وہ صحیح ہیں تو یقیناً بالیقین یہ
باعث نجات ہے، بلکہ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے یوں دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا ہے۔ پتہ چلو ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کی پیروی کرنا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس سے اطاعت کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ، جس سے اتباع کی اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی، تو یہ لوگ ان کے ساتھی ہوں گے۔ کن کے؟ جو نبی ہیں، جو صدیق ہیں، جو شہید ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کی اتباع کریں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کتنے پیارے ساتھی ہیں۔ پتہ یہ چلا اگر وہ برگزیدہ شخصیات باپ دادا صراط مستقیم پہ ہیں تو ان کی اتباع ضرور کی جائے گی، اگر وہ گمراہ ہیں تو اتباع نہیں کی جائے گی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ مَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال اس ہنکانے والے کی طرح ہے۔ نعاقہ معنی ہوتا ہے جانور کو چلانے کے لیے چرواہے کا کوئی آواز نکالنا۔ جانور چل رہے ہوتے ہیں یا چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں تتا تتا کر کے کہتے ہیں، ہاں ہاں کر کے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میں ہک رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، پنجابی میں جملے ادا کرتے ہیں جانوروں کو چلانے کے لیے جو مخصوص الفاظ زبان سے نکالتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایک طریقہ کار ہے کہ جب جانور کو آگے چلاتے ہیں تو جو ذمہ دار ہے وہ مخصوص قسم کی ایک آواز نکالتا ہے، اس کو آگے چلاتے ہیں، وہ آواز محمل سی ہوتی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جس طرح ابھی میں نے کہا پنجابی میں وہ تتا تتا کر کے کہتے، تتا کا کیا معنی بنا؟ کوئی بھی معنی نہ بنا، یعنی ایک محمل سا لفظ ہے، غیر معنی سا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے یہ لوگ کہ جو جاہل ہیں ان کا پکارنا بالکل بے معنی ہے، جو اپنے بتوں کو پکار رہے ہیں، اور جو تم ان کو کہہ رہے ہو چلا رہے ہو ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے کہ جو جانور اپنے چرواہے کی بات کو سوائے آواز کے کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ صرف یہ جانتے کہ ایک آواز آ رہی ہے، ان کو احساس ہوتا ہے کہ ایک آواز آ رہی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ آواز آ رہی خالی بما لا یسمع، ان کو نہیں کچھ بھی سنتا، الا دعا و ندا، مگر محض آواز آنا، پکارنا، صرف یہی سنتے ہیں نا۔ یعنی جانور کو اس کے سوا تو کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ وہ دائیں، اس کو کہا جائے آپ کہیں جی اوے دائیں مڑ جا، اوے بائیں مڑ جا، اس کو پتہ نہیں چلتا دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا ہے، کیا کرنا ہے یہ کیا نہیں کرنا، سوائے اس جانور کے جس کو سدایا جاتا ہے۔ عموماً جانوروں کو پتہ نہیں چلتا، وہ ڈنڈے کے ساتھ ان کو دائیں یا بائیں کیا جاتا ہے، وگرنہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہونا ہے بائیں ہونا ہے۔ اور چرواہا جو آواز نکالتا ہے وہ اپنی ہی انداز میں آواز نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی یہی حالت ہے جو کافر ہیں۔ فرماتے ہیں لا یسمع، ان کو نہیں سنتا، الا دعا و ندا، محض ایک چیخ و پکار کے، سمن بکمن امیون، یہ بہرے ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ اندھے ہیں، فہم لا یاکلون، ان کو کوئی بھی عقل نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بظاہر ان کے کان بھی تھے، وہ باتیں لوگوں کی سنتے بھی تھے، بظاہر ان کی زبان بھی تھی، بہت کچھ کہتے تھے، بکواس بھی بکتے تھے اللہ تعالیٰ کی شان میں، میرے نبی کی شان میں، اور ناجائز جملے بھی کہتے تھے، وہ بتوں کو پوجتے بھی تھے، وہ ان کو پکارتے بھی تھے، وہ ان کے بھجن اور گیت بھی گاتے تھے بتوں کے، وہ بظاہر گفتگو کرتے تھے، بظاہر وہ دیکھتے بھی تھے، اندھے نہیں تھے، مگر اللہ رب العزت جل وعلا فرماتے ہیں گویا کہ وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی وہ حقائق کو سننے سے بہرے ہیں۔ وہ کان کیا کان ہے جو اپنا مقصد ہی ادا نہ کر سکا۔ جس طرح اللہ رب العزت جل وعلا نے جانور کو ایک بڑی ساری زبان دے رکھی ہے، ہم کہتے ہیں وہ بیچارہ بے زبان ہے۔ بے زبان کس اعتبار سے ہے؟ زبان تو اس کی ہے، ہماری زبان کے مقابلہ میں اتنی بڑی ہماری کئی زبانیں اس کی ایک زبان سے بن جائیں، مگر اس کو بے زبان کیوں کہتے ہیں؟ کہ جس مقصد کے لیے زبان کو تخلیق کیا گیا ہے، زبان وہ مقصد ادا نہیں کر پاتی۔
اس کا کام صرف اور صرف چارے کو کھانے کو لپیٹ لپیٹ کر حلق سے نیچے اتارنا نہیں ہے، بلکہ زبان کا بہت بڑا مقصد اور اعلیٰ ترین مقصد یہ ہے کہ اس کا معافی ضمیر اس سے ادا ہو جس طرح میں باتیں کر رہا ہوں۔ جو زبان بات نہیں کر سکتی گویا جانور کو بے زبان کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کان اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں سنتے وہ بہرے ہیں، جو زبان اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں کرتی وہ گونگی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں دیکھتے، نبی کے معجزات نہیں دیکھتے، وہ آنکھیں بھی اندھی ہیں اور بینا وہی ہے۔ اب دیکھیے صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ وہ ایمان والا جس نے ایمان کی نگاہوں سے یعنی ایمان والی نگاہوں سے میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے گیا۔ مگر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کئی نابینا صحابی بھی تھے، جس طرح سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا تھے، ان کی تو بظاہر آنکھیں تھی ہی نہیں، مگر وہ بھی صحابی ہیں۔ حالانکہ صحابی کی تعریف ہے اس نے حضور کو دیکھا ہو، انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ان کا نابینا ہونا بھی بینا ہونا ہے، کافروں کا بینا ہونا بھی اندھے ہونا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ بہرے گنگ جو حضور کو نہیں دیکھ کے پہچان سکا وہ اندھا نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اندھا اور کون ہوگا کہ جو اللہ کی قدرت کے دلائل نہ دیکھ سکے؟ رب کریم فرماتے ہیں ان کے پاس عقل کی دولت ہے ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاک اور ستھری چیزوں کو جو ہم نے تم کو رزق عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے بھی آپ یہ سن چکے ہیں پروردگار عالم جل وعلا کہ یہ ارشاد گرامی قدر رزق حلال کے تحت جو میں کل بھی عرض کر چکا ہوں، اور رب کائنات جل وعلا کا مزید یہ ارشاد گرامی قدر کہ خالق کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، جس طرح سورہ آیا مبارکہ نمبر 68 میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قدر ہے، اور آیا مبارکہ نمبر 172 میں بھی، 168 172 دونوں میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ارشاد گرامی قدر ہے، ایمان والو حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو رزق عطا فرمایا ہے، واشکروا للہ، اللہ اکبر، اور رزق کھا کر ہمارا شکر بھی ادا کرو، ہمارا احسان مانو، ہمارے عطا کی قدر کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص الخالص اپنے اللہ کی پرستش کرتے ہو تو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، کھانا کھاؤ، پانی پیو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو کر کھجوریں تناول فرمائی تھیں، جن میں پکی کھجوریں بھی تھیں، آدھ کچی بھی، اور کچی کھجوریں بھی تھیں۔ آدھ کچی یعنی جس کو آپ ڈوکے کہتے ہیں، یعنی نیم پختہ آدھی پکی ہوئی، اور پکی ہوئی کھجوریں بھی کھائیں۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات آپ کو حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو شرف عطا فرمائے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو جنگل میں درخت نظر آتے ہیں۔ وہ درخت ہمارے پاکستان کے درختوں کی طرح گھنے نہیں ہوتے، جس طرح ہمارے ہاں کیکر وغیرہ ہے کہ جس کا سایہ گھنا نہیں ہوتا، اس طرح کے وہ درخت ہیں، گھنے سائے والے نہیں ہیں، ہلکے ہلکے سائے والے ہیں۔ ہلکے ہلکے سائے والے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ دوپہر کے وقت کھجوریں کھائیں، مشکیزہ کا پانی، برف والا پانی نہیں، سادہ مشکیزہ کا پانی پیا۔ پھر میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، درخت کے سائے تلے بیٹھے ہو، حالانکہ اس کا سایہ اتنا گھنا نہیں تھا، مشکیزے کا ٹھنڈا پانی پیا، حالانکہ وہ برف کا یا فریج کا پانی نہیں تھا، تم نے یہ کھجوریں کھائی ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، قیامت کے دن اللہ چاہے گا تو تم سے ان کے بارے میں سوال فرمائے گا کہ میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی تھی، تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ کو ہم کتنے بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتے ہیں، مگر کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔
عادت بنا لیجئے، اپنا عادت بنا لیجئے، حتیٰ کہ کھانا کھانا تو کھانا کھانا رہا نا، آپ واش روم سے، لیٹرین، بیت الخلاء سے باہر آئیں نا، فارغ ہو کر باہر آ کر اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اس اعزاز سے بچا لیا جو میرے پیٹ کے اندر تھی، اس مصیبت سے مجھے بچا لیا، مجھے تو نے فارغ کر دیا، جو ایسی شے تھی جو مجھے نقصان پہنچانے والی تھی، خواہ وہ پیشاب کی شکل میں تھی یا پخانہ کی شکل میں، مولا تعالیٰ وہ تو نے مجھ سے جدا کر دی، اور مولا تعالیٰ جو نفع دینے والا سودا تھا وہ تو نے میرے اندر محفوظ فرما لیا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ سب کو اور مجھے بھی تمام خبیث بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ پوچھئے اس شخص سے کہ جس کے گردے جواب دے گئے ہیں اور آئے دن وہ اپنے گردوں کو واش کرواتا ہے، اس سے پوچھئے کہ جس کا پیشاب جاری نہیں ہوتا، اس سے پوچھئے کہ پیشاب کا آنا بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ عادت بنا لیجئے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کا، اور سب سے بڑی نعمت میرے کریم آقا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ تو میں عموماً یہ بات آپ کو کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ نماز جس کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے، نہ ظہر عصر، نہ ظہر مغرب اور عشاء، 2 رکعت نماز نفل شکر نعمت میں ضرور پڑھیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سب سے بڑھ کر کہ تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ میرے کریم میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمت کے ملنے پر تو میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ اور یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی کوئی بھی خبیث بیماری نہ لگانا جس بیماری سے بچنے کے لیے تیرے نبی نے تو اسے دعا مانگی۔ آمین ثم آمین۔ رب کائنات جل وعلا مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید فرقان مجید کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔